بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبد الوہاب، موٹیویشنل اسپیکر، ایجوکیشنل ٹرینر، کنسلٹنٹ اینڈ کیلیگرافر۔ آج کا اہم مسئلہ اور اس کے ممکنہ حل۔ ایک مریض ایک ڈاکٹر کے پاس مسلسل علاج کے لیے جاتا ہے اور اس کا علاج نہیں ہوتا، اسے شفا نہیں ملتی۔ کبھی تھوڑا بہت علاج ہو جاتا ہے اور مسلسل تقریباً 1 سال وہ اپنے بڑوں کے کہنے پر وہ اسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور 1 سال بعد بھی اس کی بیماری وہیں کی وہیں ہے۔ اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ جی ہاں، ہمارے تعلیمی اداروں میں ایک بچہ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، والدین کی مرضی سے یا بڑوں کی مرضی سے یا جس نے سجیسٹ کیا اس کی مرضی سے، وہ ایک ایسے ادارے میں چلا جاتا ہے جہاں 365 دنوں میں سے اگر وہ 180 دن اسکول جاتا ہے، 170 دن اسکول جانے کے بعد بھی وہ بچہ امپروو نہیں ہوتا، اس کی رائٹنگ سکلز، ریڈنگ سکلز، اس کی کریٹیوٹی پالش نہیں ہوتی، وہ بچہ جوں کا توں ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ تو اس پرابلم کا کیا حل ہے؟ جی ہاں، اس کے ممکنہ حل آج آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ ایسا کیوں ہے کہ وہ بچہ مسلسل اسکول جانے پر اسی ٹیچر کے پاس پڑھنا ہے، اسکول بھی نہیں بدلتا، ٹیچر بھی نہیں بدلتا اور بچے کا علاج بھی نہیں ہوتا، بچے کی ایجوکیشنل جو سکلز ہیں، جو اس کی گرومنگ ہے، وہ اس لیول پر پالش نہیں ہوئی، جبکہ مسلسل 1 سال اسی ادارے میں، اسی کلاس روم میں بچوں کے ساتھ پڑھنے پر وہ بچہ پالش نہیں ہو سکا۔ آج انشاءاللہ اس کے سولوشنز پر بات کریں گے کہ آخر وجہ کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو کسی پرابلم کے حل کے لیے ایک پورا سال انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو 2 سے 3 ماہ کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ علاج ہو رہا ہے کہ نہیں، بچہ پالش ہو رہا ہے، امپروو ہو رہا ہے کہ نہیں۔ اب اس سمن میں سب سے پہلے والدین کو اس اسکول کے پرنسپل، ایڈمن کے ساتھ، کوآرڈینیٹر کے ساتھ اور اس کے بعد اس ٹیچر کے ساتھ ایک ٹرائنگل میں کونسلنگ کرنی ہوگی کہ وہ بچہ آخر پالش کیوں نہیں ہوا، اس کی ریزنز کیا ہیں۔ ممکن ہے بہت سی ریزنز ہوں، بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، میکرو اور مائکرو کے اوپر بات کرتے ہیں تو ڈیٹیلز مائکرو اس کی پرابلم سامنے آ جاتی ہیں، لیکن میکرو پرابلمز میں پتہ چلتا ہے کہ ٹیچر کا جو میتھڈ تھا، ٹیچر کا جو بیہیویئر تھا، ٹیچر کا جو رویہ تھا، ٹریٹ کرنے کا جو انداز تھا، اس کا علاج کرنے کا جو طریقہ تھا، اس کے اندر ورائٹی نہیں آئی۔ یعنی اس میں قصور ہم سب سے پہلے ٹیچر کو اس لیے ٹارگٹ کر رہے ہیں کیونکہ ٹیچر نے اس بچے کو اسپیشل کنسرن نہیں کیا، اس کے والدین کے ساتھ اس لیول پر میٹنگز نہیں کی، پی ٹی ایم میں والدین کی اگر غیر حاضری رہی ہے تو اس بچے کے حوالے سے بہت سے پوائنٹس ہیں جو کلیئر نہیں کر پائے، تو اس میں اسکول ٹیچر اور ٹیوشن ٹیچر دونوں ذمہ دار ہیں۔ اسکول اس لیے کہ اس بچے کی تمام طور پرابلمز کو ہائی لائٹ کرنے کے بعد اس پر اسپیشل ورکنگ نہیں کی گئی۔ مثال کے طور پر کہ اگر اس بچے کو گولی ہضم نہیں ہو رہی تو آپ اس گولی کو پیس کے دیں، اگر اس کو گولی کے ساتھ آرام نہیں آ رہا تو کبھی کیپسول بھی دینے پڑتے ہیں، کبھی سیرپ کی شکل میں آپ کو اس کو چینج کرنی پڑتی ہے اپنی میڈیسن۔ تو اس طرح ڈیفرنٹ ٹولز، ٹرپس اینڈ ٹرکس اینڈ میتھڈز اس بچے پر اپلائی کیے جاتے تاکہ بچہ کچھ تو پالش ہو جاتا۔ تو پہلا پرابلم تو اسکول میں ٹیچر کی طرف سے ہے کہ جو ٹیچر نے اس بچے کے اندر کوئی اپنی اضافی خوبی شامل کرنے کی کوشش نہیں کی اور بچہ سکیئرڈ رہا اور وہ ہیزیٹیٹ کرتا رہا، پریشان رہا، وہ اپنے آپ کو اس لیول پر پالش نہیں کر سکا اور اسکول ٹیوشن والوں کو پرابلمز کرتے رہے اور ٹیوشن والے اسکول کو ہائی لائٹ اور ٹارگٹ کرتے رہے کہ ان کی وجہ سے ہے اور ہماری وجہ سے ہے۔ خیر، اس طرح کے بہت سے کیسز ہیں، تو اس میں ٹیچرز کو چاہیے کہ اپنے میتھڈز کے اندر تبدیلی لے کر آئیں۔ ایک ہی میتھڈ، ایک ہی طریقے سے سب بچوں کو نہیں ٹریٹ کیا جاتا، ان کے اندر ہمیں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ البتہ اس کے اندر بہت زیادہ ذمہ داری والدین کی ہے کہ والدین اس بچے کے ذہنی لیول کو بھی سمجھتے ہو۔ اگر اسکول یہ کہہ رہا ہے، ٹیچر یہ کہہ رہی ہے کہ اس بچے کا ذہنی لیول ابھی اس مائنڈ سیٹ اس کا
گروم نہیں ہوا یا پالش نہیں ہوا اس لیول پر، تھوڑا سے گریجولی امپروو کرے گا تو ممکنہ رزلٹس کے لیے مزید آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ اب ٹیچرز کو اس لیے ہائی لائٹ کیا گیا کہ ٹیچرز ہی تو وہ سورس تھے جو بچے کو پالش کر سکتے تھے، ٹیچرز ہی الٹیمیٹلی وہ سلوشنز تھے جو ہم ان بچوں پر اس لیول کی محنت کرتے کہ بچہ ایک سال میں کم از کم اس قابل تو ہوتا کہ وہ اپنی پریزنٹیشن سکل، اپنی پہچان بتا سکے، اپنے الفاظ کو دہرا سکے، اپنے کچھ نہ کچھ چیزیں تو وہ بہتر کر سکے۔ البتہ ایکسیپشنل کیس یہ ہوتا ہے کہ بچہ کسی اسکول دوسرے سے آیا ہے اور پھر اسکول میں آ کے کام کر رہا ہے، یا وہ ذہنی طور پر بہت زیادہ اس کا مائنڈ کم ہے، یا اس طرح سے وہ کوشش نہیں کر پا رہا، تو یہ ایکسیپشنل کیسز ہے۔ ہم نارمل بات کر رہے ہیں کہ عام طور پر اگر بچہ ایک ہی اسکول میں پڑھ رہا ہے، مسلسل پڑھتے ہوئے سے 1 سال 2 سال ہو چکے ہیں، اور اگر اس کے اندر تبدیلی نہیں آ رہی تو پھر ٹیچر ذمہ دار ہیں۔ ٹیچرز کو چاہیے کہ اپنے میتھڈز کے اندر تبدیلی لے کر آئیں، اس بچے کو اسپیشل کونسلنگ، اسپیشل ورکنگ، اسپیشل ٹائم کی ضرورت ہے، اور اس ٹائم میں والدین کو اپنے ساتھ شامل کریں، والدین کو لازمی بتائیں کہ بچہ کیسے ٹھیک ہوگا۔ البتہ بچہ ایک ہی جگہ جانا چاہتا ہے، ایک ہی اسکول میں جانا چاہتا ہے، اسکول بھی نہیں بدلنا اور رزلٹ بھی نہیں آنا، تو یہ قطعاً قبول نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ ٹیوشن ٹیچر جہاں پر وہ بچہ ٹیوشن جاتا ہے یا گھر میں ماما کے پاس کام کرتا ہے، تو وہاں پر بھی اسے بہت زیادہ احتیاط اور توجہ کی ضرورت ہے۔ اسے اپنے آپ پر نہ چھوڑ دیا جائے، اس کو پراپرلی چیک کیا جائے، اس کو دیکھا جائے کہ وہ کام کیسے کر رہا ہے اور کیا وہ دن بدن امپروو ہو رہا ہے کہ نہیں۔ اس کو پرولونگ نہ، اس کو پورے سال پر نہ لے کر چلے جائیں، اس کو آپ چند دنوں کے بعد، فورٹ نائٹ یا آفٹر 1 منتھ اس کو چیک کرتے رہیں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اینڈ آف دا ایئر کہتے ہیں جی کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی واضح فرق نہیں آیا، اور واضح فرق میں پھر دوبارہ دہراتا چلوں، 2 چیزیں ہیں، یا تو بچہ ذہنی طور پر ابھی ان کمپیٹنسز کو، ان چیزوں کو ہینڈل نہیں کر پا رہا، اور ابھی اس کا ذہنی لیول کم ہے، اس کے اور وہ جسٹ 40% یا 45% لے کر چل رہا ہے۔ اگر اس کی پرسنٹیج اس سے بھی کم ہے پھر تو زیادہ پرابلم ہے، اور اگر وہ پرسنٹیج بڑھانا چاہتا ہے تو پھر اس بچے کے اوپر ٹیچرز کو، ماں باپ کو بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے، اور آخری سلوشن تو پھر ہے ہی، اور وہ یہی ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان ہاتھوں میں جن میں آپ نے سونپا تھا بچہ اور پروان نہیں چڑھ رہا، پالش نہیں ہو رہا، تو علاج نہیں ہوا پورے سال کے بعد، 2 سال کے بعد، تو پھر آپ کو پورا حق ہے کہ آپ ڈاکٹر بدل لیں، آپ اس کی کونسلنگ، اس کی اسکولنگ چینج کر لیں، اور آپ کسی اور اسکول میں چلے جائیں، لیکن وہاں پر بھی جانے کے بعد محنت آپ کو ہی کرنی پڑے گی، والدین کو ہی اسی بچے کے اوپر پراپر چیک اینڈ بیلنس رکھنا پڑے گا کہ وہ اسکول میں کس لیول کی ایکٹیویٹیز کر رہا ہے، اور کلاس کے ساتھ مل کر آگے بڑھ رہا ہے، یا اسے انڈیویجول اسپیشل کوچنگ اور اسپیشل کلاسز کی ضرورت ہے۔ تو فیصلہ آپ کا ہے، آپ اپنے بچے کو کہاں پر کس طرح سے علاج کروانا چاہتے ہیں۔ اسکول اپنا آؤٹ پٹ بیسٹ دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن والدین کو اس پہ پیشنس اور صبر چاہیے، اور انشاءاللہ اگر پودا اگ چکا ہوا ہے، اس کی کمپلین نکل چکی ہے، تو اب اس کو پراپر گوڈی کرنے کی ضرورت ہے، اچھی کھاد کی ضرورت ہے، اور اچھی اسے سن لائٹ اور اچھی ویدر کنڈیشن سے بچانا ہوگا، پھر وہ ضرور آگے بڑھے گا۔ لیکن اگر آپ اس کی بنیادی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتے، اس کے ٹینشن نہیں کرتے، اور سمجھتے ہیں کہ وہ بھی نارملی سب کی طرح گرو کرے، ایسا نہیں۔ کچھ کو حساس طبیعت ہے، بچوں کی نیچر ویسی ہے، پڑھائی میں دل کم لگتا ہے، توجہ سے بات نہیں سنتے، لیکچر پورا نہیں لیتے، اور وہ تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اگر اس طرح سے وہ آگے بڑھتے رہیں تو یقیناً وہ بچہ مزید بہتر ہوتا چلا جائے گا، اور اگر اس کی صلاحیتیں کم ہیں اور تو پھر وہ تھوڑا سا 40%، 45% جسٹ پاسنگ مارک کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، تو آپ پھر اسی کے ساتھ ایک بڑھنے دیں، وقت آئے گا انشاءاللہ پھر وہ 50 اور 60 اور 70 پہ بھی جائے گا، لیکن ہتھیلی پہ سرسوں نہیں جمایا جا سکتا، راتوں رات نتائج نہیں آتے۔ اس کے لیے پیشنس اور لمبا صبر چاہیے۔ کانوا بآیاتنا یوقنون، یعنی کہ قرآن مجید میں بھی یہ ہے کہ جب تک آپ صبر نہیں کرتے اس لیول پر، پھر جا کر رزلٹس آتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔